حکومت تو لیلا کو سجتی ہے۔ ایک دفعہ مجنون جا رہا تھا۔ ان دنوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے اور حکومت ان کے حوالے کر دی تھی۔ ملاقات ہوئی، سلام جاب ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت سے دستبردار ہو گیا ہوں اور میں نے حکومت انہی کو دے دی جن کو سجتی تھی۔ جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیلا کو سجتی ہے۔ حضرت نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ تب سے اس کا نام قیس کی جگہ مجنون پڑ گیا۔ دیوانہ تھا، بیچارہ اپنے بس میں نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے کہا بیٹا بہت بدنامی ہو گئی، لہٰذا دعا مانگ کہ اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اے اللہ لیلا کی محبت کو اور بڑھا دیجئے۔ چنانچہ اس کے والد ایک مرتبہ پکڑ کر بیت اللہ لے گئے، کہنے لگے کہ بہت بدنامی ہو گئی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو سچی توبہ نہ کر لے، چل توبہ کر۔ یہ توبہ کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کے والد نے ناراض ہو کر کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تو اس نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا مانگنے لگا، یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اس دعا پر آمین کہے۔ ایک مرتبہ مجنون کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجنون تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجنون نے کہا یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ ایسے مغلوب الحال اور فاقد العقل انسان کو مجنون پاگل نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے۔ کسی فارسی شاعر نے یہی بات شعر میں کہی ہے، مجنون لیلا کی گلی کا طواف کیا کرتا تھا اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا، میں لیلا کے گھر کے دیواروں کا طواف کرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں کبھی وہ دیوار چومتا ہوں، اور دراصل ان گھر کی محبت میرے دل پر چھا گئی، بلکہ اس کی محبت جوان گھروں میں رہنے والی ہے۔ ایک مرتبہ حاکم شہر نے سوچا کہ لیلا کو دیکھنا چاہیے کہ مجنون اور اس کی محبت کے سانے زبان زد عام ہیں۔ جب سپاہیوں نے لیلا کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ ایک عام سی لڑکی تھی، نہ شکل نہ رنگ نہ روپ۔ اس نے لیلا سے کہا تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ بہتر نہیں؟ کہنے لگی خاموش رہ کیونکہ تو مجنون نہیں ہے۔ دیکھیے مگر مجنون کی آنکھ سے۔ ایک بادشاہ نے لیلا کے بارے میں سنا کہ مجنون اس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیلا کو دیکھوں تو صحیح۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا تو اس کا رنگ کالا تھا اور شکل پھدی تھی، وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیلا رات سے مشابہت کی وجہ سے اس کو کالی کا نام دیا۔ لیلا کے بارے میں بادشاہ کا تصور یہ تھا کہ وہ بڑی نازنین اور پری چہرہ ہوگی، مگر جب اس نے لیلا کو دیکھا تو اس نے کہا دوسری عورتوں سے تو زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلا نے آگے سے جواب دیا کہ خاموش ہو جا، تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے، اگر مجنون کی آنکھ ہوتی تو تجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظر نہ آتا۔ اسی طرح میرے دوستو، محبت الہی کی آنکھ سے کائنات کو دیکھیں تو ہر جگہ جمال خداوندی نظر آئے گا۔ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک صحرا نورد نے ایک بار مجنوں کو دیکھا، غم کے بیاباں میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ریت کو اس نے کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلیوں کو قلم، اور کسی کو کوئی خط لکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا اے مجنون شیدا تو کیا لکھ رہا ہے؟
تو کس کے نام خط لکھ رہا ہے؟ مجنون نے کہا کہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اس کے نام کو لکھ کر میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اسے معلوم ہوا کہ جب دنیا کے محبوب کا نام لکھنے اور بولنے سے سکون ملتا ہے تو محبوب حقیقی کا ذکر و نام لینے پر کس قدر سکون ملے گا۔ نمازی کو مجنوں کی تنبیہ۔ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ مجنوں لیلا کی محبت میں غرق تھا اور اسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد مجنوں کو پکڑ لیا، کہنے لگا تو نے میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا خدا کے بندے، میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی غالب آئی کہ مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور تو خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، تجھے اپنے سامنے سے جانے والوں کا پتہ چل رہا تھا۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔